جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تاریخ ہے 16 اپریل 2020، مغرب کے بعد کا وقت ہے، 7:30 بج چکے ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات لے کے بیٹھا ہوں میں، اور کوشش کرتا ہوں کہ میں عام زبان میں بات کر سکوں جو لوگ اس موضوع کے نہیں ہیں انہیں بھی سمجھ میں آ سکے، اور جو لوگ اس موضوع کے ہیں وہ اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ بھی سکیں کہ کہیں پر جو سائنسی اصول ہیں وہ کمپرومائز تو نہیں ہوتے۔ ضرور مشورہ دیجیے گا اور بتائیے گا کہیں پہ کوئی غلطی اگر ہو جائے تو ضرور بتائیے گا۔ جناب، سوال پہلا ہے کہ کیا یہ ماسک پہننے کے بعد کھانسی یا چھینک سے وائرس پھیل سکتا ہے؟ سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ماسک پہن لیں اور تو کوئی چھینکے تو اس سے ہمیں رک جائے گا، ہم تک بیماری نہیں پھیلے گی، یا اگر ہم بیمار ہوں تو ہم دوسرے کو نہیں پھیلائیں گے، یہ سوال کا مطلب ہے۔ تو ماسک کا کیا کردار ہے؟ دیکھیے، ماسک 3 قسم کے آپ کے سامنے آئے ہیں۔ ایک ماسک تو وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں N95، جو ڈاکٹرس کو لیے ہم مشورہ دے رہے ہیں کہ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں، ڈاکٹر کے پاس رہنے دیں۔ دوسرا ماسک ہے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سرجیکل ماسک، وہ بھی ہسپتالوں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور تیسرا ماسک وہ ہے جو ہم گھر میں بنا رہے ہیں۔ تو پہلے ماسک بتانے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ماسک کام کیا کرتا ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہم جو چھینک رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں، ہم جو کھانس رہے ہیں، یہاں سے چھوٹے چھوٹے مائکرو پارٹیکل نکل رہے ہیں ہوا میں، یہ بات ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے یہ پارٹیکل جو ہے اگر ہم چھینکتے ہیں تو یہ 9 میٹر تک جا سکتا ہے، یعنی کہ 21 فٹ تک جا سکتا ہے۔ یقیناً یہاں چھینکیں گے تو یہاں پہ بہت زیادہ ہوگا، اور 21 فٹ وہ آخر تک پہنچ جائے گا، جو اس کی ویلوسٹی ہے اور جہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ کیا پہنچے گا؟ وہ باریک باریک بلبلے پانی کے جو 10 مائکرون سائز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر سینٹی میٹر نکالا جائے، آپ کو سینٹی میٹر سمجھتے ہیں کہ اس کا سواں حصہ بھی ہو، وہ پہنچ جاتا ہے وہاں تک، اس میں وائرس ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہی پتہ ہے کہ جو لوگ اس سے بیمار ہیں، جن میں کووڈ ہے، وہ ایک دن میں 100 ارب وائرل پارٹیکل ریلیز کرتے ہیں۔ تو ناک سے ہوگا یا منہ سے ہوگا؟ آپ کے لیے بتاؤں کہ یہ لوگوں نے اب تو اسٹڈی کر لی ہے کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم دھیرے دھیرے بات کر رہے ہیں اور جب ہم تیز بات کر رہے ہیں، تو پارٹیکل کی جو رفتار ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، لیکن پارٹیکل نکل رہا ہے آپ کے منہ سے، گفتگو کرنے کے دوران نکل رہا ہے، آپ چھینک رہے ہیں تو نکل رہا ہے، آپ کھانس رہے ہیں تو نکل رہا ہے۔ یعنی میں بولوں اسٹے ایٹ ہوم تب بھی پارٹیکل نکلے گا، میں زور سے بولوں اسٹے ایٹ ہوم تب بھی پارٹیکل نکلے گا۔ تو زور سے بولنے میں زیادہ نکلے گا، سافٹ بولنے میں کم نکلے گا، لیکن نکلے گا۔ اب یہ پارٹیکل کہاں جائے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ پارٹیکل یہ ہوا میں جائے گا، جو بھاری بھاری ہوں گے وہ فوری طور پہ نیچے بیٹھ جائیں گے، جو ہلکے ہوں گے وہ تھوڑی دیر ہوا میں رہیں گے، پھر وہ بھی نیچے بیٹھ جائیں گے، لیکن ہوا میں گھومیں گے وہ۔ اب اگر کمرے میں آپ کے ایک ہی سرکولیشن ہے، کمرے کی ہوا کمرے میں ہی رہتی ہے، تو نکلنا ان کا مشکل ہوگا، دیر سے نکلیں گے۔ لیکن اگر کمرے میں باہر کی ہوا آ رہی ہے، فریش، تیزی سے نکل رہی ہے، تیزی سے ہو جائے گا۔ مثلا جس طرح کہ اگر آپ اپنے مین گیٹ پر وہ پرفیوم لگائیں جو ہم کمروں میں خوشبو کے لیے لگاتے ہیں، تو وہ 5 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ وہی آپ ڈرائنگ روم کے اندر لگائیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ 2 گھنٹے تک رہے۔ اچھا، وہی روم بالکل کلوز ہو تو ہو سکتا ہے 6 گھنٹے تک رہے۔ تو جو فریش ایئر ہے وہ پارٹیکل کے وہ فوری طور پہ باہر لے جاتی ہے۔ تو اگر کمرہ آپ کا جو ہے وہ کلوز ہے تو وہاں پارٹیکل رہے گا۔ کون سا پارٹیکل؟ جس میں وائرس ہے۔ وائرس کون سا؟ جو کووڈ کا ہے، تو وہ رہے گا۔ جب رہے گا تو کسی کے کانٹیکٹ میں بھی آئے گا۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ماسک لگائیں تاکہ ہم کم کر سکیں۔ ماسک ہم نے بتا دیا N95 ماسک جو ہے وہ اس کے لیے بھی یہ بات ہے کہ وہ ڈاکٹرس کے لیے ہے کہ جی اس کو آپ جو دھو رہے ہیں اس میں بھی کہا گیا ہے دھوتے وقت دیکھ لیں اس کی سیل کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ سماؤ سیل اگر ہل جائے N95 ماسک کی تو پھر وہ قابل استعمال نہیں رہتا، اور 2 بار کے بعد اس کو قابل استعمال نہ کریں۔ تو خاص طور پہ جب اس کو آپ الکوہول کا اسپرے کرتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتی ہے۔ ہائیڈروجن پروکسائڈ سے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ آپ اس کو ہیٹ دیں، مگر آپ کو سیل دیکھنا بہت ضروری ہے۔ 2 بار کے بعد زیادہ اس کو نہ دھویں۔ آئیے ہمارے ماسک پہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم تو گھر کا ماسک بنا رہے ہیں، کپڑے کا ماسک بنا رہے ہیں۔ ہر آدمی کا کپڑا مختلف ہے، تو کپڑا جو ہے وہ رول پلے کرے گا۔ اب یقیناً گھر کے ماسک پر کوئی اسٹڈی تو ہوئی نہیں ہے،
لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ جو گھر کا ماسک ہے جو جرسی سے لوگ بناتے تھے، پہلے کبھی کسی نے اسٹڈی کی تھی، تو جو آپ کے جو بنیان ہوتی ہے اس کی جو کپڑا ہے اس سے جو آپ ماسک بناتے ہیں، وہ جو سرجیکل ماسک اگر 100 پارٹیکل روکتا ہے تو تقریباً یہ بھی 30 پارٹیکل روک لیتا ہے، تو 1/3 یہ فائدہ پہنچاتا ہے سرجیکل ماسک کے مقابلے میں۔ اب آپ کو ایک وہ بتاؤں کہ جی ماسک پہنیں گے کیسے، کیونکہ اگر آپ فرض کریں گھر میں گرم پانی گرم کرتے ہیں تو ایک جو دیگچی ہے اس کے اوپر آپ لگاتے ہیں اپنا ڈھکنا لگاتے ہیں، اور ڈھکنا اگر ڈھیلا ہو تو بھاپ سائڈ سے نکلتا ہے، تو اگر یہ ماسک ڈھیلا ہوگا تو سائڈ سے نکلے گا، اور ٹائٹ ہوگا تو چانسز کم ہوں گے نکلنے کے، جیسے پریشر کوکر ہے اس کے اندر رہے گا۔ تو آپ کھانس کر جب آپ کھانستے ہیں تو آپ دوسرے کو بچاتے ہیں، دوسرا ماسک لگایا ہوا وہ آپ کو بچاتے ہیں، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ کم از کم 2 فٹ دور بیٹھیں تاکہ جو گفتگو کے دوران بھی جو نکل رہا ہے وہ نہ پہنچ سکے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ ماسک پہننے کے بعد کھانسی یا چھینک سے وائرس پھیل سکتا ہے، جی پھیل سکتا ہے، لیکن بہت حد تک ہم روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ جو آپ کا جس کا بھی وہ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ سلائیوا سے آتا ہے جو وائرس ہے۔ دوسرا وائرس جو ہے ہمارا پاس کہاں سے رہا ہے، وہ آ رہا ہے اسپیوٹم سے، جو آپ کے لوور ریسپیریٹری ٹریکٹ میں، اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ میں آپ کا سلائیوا موجود ہے، لوور میں آپ کا اسپیوٹم موجود ہے جسے آپ بلغم کہتے ہیں، اور نیزل سیکریشنز ہیں، ان 3 جگہوں پہ آپ کا وہ موجود ہے وائرس۔ آپ کا وائرس آنسوؤں میں نہیں ملا ہے ابھی تک، مطلب مجھے تو نہیں ملا، اسٹڈی میں آپ لوگوں کو ملا ہو تو مجھے بتائیے گا۔ آپ کا وائرس پسینے میں نہیں ملا ہے، بلڈ میں نہیں ملا ہے، یورین میں پریکٹیکلی نہیں ملا ہے ہمیں ماں کے جو بچوں کے لیے جو دودھ پلاتی ہیں اس میں دودھ میں نہیں ملا ہے ہمیں، تو ہمیں یہ ملا صرف ابھی تک سلائیوا سے ہے، اور ہمیں اس سے ملا ہے، اسپیوٹم سے ملا ہے، نیزل سیکریشن سے ملا ہے، تو اس لیے اس کو وہ روکنے میں کام خاصا کم کر دے گا جب آپ یہ لگائیں گے ماسک۔ تو یہ یقیناً ماسک لگانے کے بعد جو وائرس کے پھیلنے کی توقعات ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گی، ممکنات کم ہو جائیں گی، امکانات کم ہو جائیں گے۔ تو لیکن سب کا کا دار و مدار جو ہے وہ ماسک کیسا ہے، لگایا کیسا ہے آپ نے، کس علاقے میں آپ ہیں، کہاں پر، مطلب سرکولیشن، اگر آپ کلوز انوائرمنٹ میں ہیں جہاں پہ اے سی لگا ہوا ہے اور سب کچھ ہوا وہیں گھوم رہی ہے، ہوا باہر نہیں جا رہی، فریش ایئر نہیں آ رہی، تو وہ چانسز زیادہ ہوں گے وہاں پر۔ تو یہ ساری باتیں وہ آپ کے پر یہ انحصار کرتی ہیں۔ سوال 2 ہے آپ کا کہ دن بھر میں کتنی بار ہاتھ دھونا چاہیے؟ جی یہ ہر کوئی کہہ رہا ہے اسٹے ایٹ ہوم، واش یور ہینڈ فریکوینٹلی، ہاؤ مینی ٹائم، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا کریں نل کے نیچے ہی ہاتھ رکھیں کیا، تو کرنا کیا ہے؟ پہلے میں آپ سے شیئر کر لوں کہ جی ہاتھ دھونا ہے مناسب ٹائم میں دھونا ہے، جب آپ دیکھیے آپ ایک ایسے آدمی سے ملے جس کو آپ جانتے نہیں تھے اور اس کی منہ سے نکلی ہوئی ہوا آپ کے کانٹیکٹ میں آئی، یا آپ نے اس نے ہاتھ پلایا اس کا ہاتھ آپ کے کانٹیکٹ میں آیا، یا آپ نے ہاتھ ایسی جگہ لگایا جہاں اس نے بھی ہاتھ لگایا تھا، تو آپ نے انڈائریکٹلی اس سے کانٹیکٹ اپنا بلڈ کر لیا، تب تو آپ ہاتھ دھوئیں، ٹھیک ہے، فرسٹ۔ میں یہ صرف کووڈ سے بچنے کے لیے بات کر رہا ہوں، باقی آپ کھانا کھاتے ہیں تو ہاتھ دھوتے ہیں بھائی، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ گندا ہو جاتا ہے ہاتھ دھوتے ہیں، تو وہ ہاتھ دھونا تو آپ کو جاری رہے گا، لیکن کووڈ کے نتیجے میں جب بھی آپ ایسی جگہ سے ایکسپوز ہو جائیں جس جگہ اس بات کا خدشہ موجود ہو کہ یہاں پر وائرل کنٹامننٹ آ سکتا ہے، تو ہاتھ دھو لیں، اور یہ آپ کو ناک میں ہاتھ لگانا ضروری ہو اور آپ بھول گئے ہو کب دھویا، تو اپنی یہ جو انگلیاں ہیں یہ حصہ جو ہے یہ زیادہ ٹچ کرتا ہے، تو اس کو اچھی طریقے سے دھو لیجیے۔ تو کتنی بار دھونے کا یہ نہیں ہے کہ جی آپ نے دن میں 12 بار دھونا ہے، جس طرح 5 بار وضو کرنا ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہے، اس طرح کوئی کہیں نہیں لکھا ہوا، یہ آپ نے خود طے کرنا ہے کہ آپ کو کتنی بار دھونا ہے، ٹھیک، لیکن ہر وقت دھونے کے لیے کھڑے نہیں رہنا پڑے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ کیا ایک بار اتارا ہوا کپڑا دوبارہ پہن سکتے ہیں؟ جناب بالکل پہن سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا پریکٹس ہے، میں ریکمینڈ کروں گا صاف کپڑے پہنا کریں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ایک بار پہن لیا تو دوبارہ بالکل بھی نہیں پہنیں گے، 2 گھنٹے کے لیے آپ نے پہنا تھا پھر آپ نے اتار دیا پھر آپ نہیں پہنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے یہ آپ کا جو پریکٹس ہے وہ کریں، ایک بار اتارا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں، اس کپڑے کے اوپر جو وائرس لگے گا نا اس سے یہ ناک میں نہیں لگتا، یہ ٹرانسمیشن اس میں بہت کم ہوتی ہے اس کے تھرو، کہ آپ کے جو کپڑے کا حصہ ہے یہ ناک سے نہیں ٹکرا رہا، تو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس پہ وائرس لے کے ہم پھریں، تو اگر باہر سے آئے ہیں تو یقیناً اس کو اتار دیں۔ تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ جو ہمارے پاس اس وقت لیبارٹری کا جو ڈیٹا اویلیبل ہے جس کو ہم پریکٹیکل لائف میں دیکھتے ہیں، لیبارٹری کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 24 گھنٹے تک یہ رہتا ہے کاغذ میں، کپڑے میں اور یہ پورس مٹیریل کے اندر، ہمیں 72 آورس رہتا ہے یہ پلاسٹک کے اوپر اور شیشے کے اوپر، تو آپ کپڑے کو اتار دیں۔ آپ ماسک
دوبارہ نہ پہنیں. اگر آپ نے اتار دیا ہے تو اس کو پھر آپ صاف کریں, اور صاف کرنے کا میں طریقہ بتا دیا. اس کو رکھیں 3 دن تک کہیں پہ بھی, تاکہ وہ جراثیم بالکل اس کا ختم ہو جائے, وائرس اس میں سے. پھر اس کو دھو لیں, اور آپ چونکہ کپڑے کا استعمال کر رہے ہیں تو دھو لیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا, ماسک پہنتے ہوئے 2-3 باتیں اس میں ایڈ کر دوں کہ ماسک آپ جب بھی پہنیں دیکھیں سانس نہ رک رہا ہو آپ کا, ایسا نہ ہو کہ سانس رک جائے, اور ماسک ٹائٹ کر کے پہنیں. ماسک کو آگے سے نہ چھوئیں, اور چھوئیں تو دوبارہ اتارنے کا طریقہ سیکھیں, اس کو رکھنے کا طریقہ سیکھیں. جو بچے 2 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو ماسک نہ لگائیں, کہ وہ بتا نہیں سکیں گے کہ ان کا سانس کب رک رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اس سے ان کو ماسک نہ لگائیں 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو. سوال ہے کہ انفیکشن پھیلنے کا یا وائرس لگنے کا سب سے زیادہ خطرہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جناب, جب آپ محفلوں میں ہوں گے جہاں پہ بہت سارے لوگ ہوں گے تو وہاں پر ہر آدمی کے منہ سے نکلا ہوا وائرس موجود ہوگا, وہاں زیادہ خطرہ ہوگا. آپ اسپتال جائیں گے اگر غیر ضروری طور پہ, تو وہاں پہ سیکنڈری انفیکشن دوسرے بیکٹیریا ملنے کا آپ کو خطرہ زیادہ پڑ جائے گا. تو خطرہ آپ کا وہیں پر ہے جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں, وہاں زیادہ خطرہ ہے. اسکول تھا خطرہ, آپ کا یہ جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں وہاں خطرہ ہے, کہ وہاں لوگ چھینک رہے ہیں اور وہاں پہ آپ ہاتھ لگا رہے ہیں, تو سب سے زیادہ خطرہ وہاں پر ہے. پھر آپ کا سوال ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ سوال ہے کہ اگر بیٹے کو ہو جائے تو کیا ماں بیٹے کے پاس جا سکتی ہے, اور اگر ماں کو ہو جائے کیا بیٹے کے پاس جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جناب, پہلے تو سمجھیں یہ کوئی چھوت کی بیماری نہیں ہے کہ آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو ہو جائے گا, یا آپ مل کر آ گئے تو آپ کو ہو جائے گا. طریقہ کار بتا دیا گیا ہے تحفظ کرنے کا. آپ نے ان کا واش روم الگ کر دیں, کیونکہ ہمارے پاس یہ رپورٹس ہیں کہ فیکلس جو ہیں فیسس اس میں بھی وہ وائرس ملا ہے. تو لیکن اگر آپ کو صاف کر دیں گے, پانی مار لیں گے صابن وہ, یا تو وہ ختم ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے, جو آپ فلش کرتے ہیں اور جب اس کے بعد آپ وہ اس میں سرف لگا کے دھو لیتے ہیں فرش کو, تو وہ ایشو نہیں رہتا. کپڑے ان کے جو ہیں وہ دھونے کا طریقہ بھی ڈیولپ کر لیجیے, کہ آپ دستانے پہن لیجیے ان کا کپڑا اٹھانے سے پہلے, تاکہ وہ دستانے کو بھی فوراً اتار دیجیے, یا جس کپڑے سے اٹھائیں فوراً ہاتھ دھو لیں. تو آپ اپنی ناک تک نہ لے کے جائیں. وہ جس جگہ میں رہ رہے ہیں کوشش کریں ان کو گھر کے اس جگہ پہ رکھیں جہاں ہوا بہت فاسٹ پاس آؤٹ ہوتی ہے. کلوز انوائرمنٹ نہ رکھیں تاکہ ان کا چھینک وک جو ہے وہ گزرے. اور ان کو پہنا کے رکھیں وہ ماسک, ان کو ماسک پہنانے سے پہلے خود ماسک پہن کے رکھیں. لیکن یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جی وہ ماں بیٹے سے نہ ملے اور بیٹے ماں سے نہ ملے, ایسا نہیں ہے. جو احتیاط کے تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں. ایسی صورتحال نہیں ہے, اللہ نہ کرے, ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. اس کی لاجک سمجھیں تو پھر یہ آسان ہو جائے گا. یہ ایک سوال ہے, تھوڑا سا عجیب سا سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے خطرے پھیلائے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ کم کووڈ پھیل رہا ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بھائی میں جادوگر نہیں ہوں کہ میں یہ بتا سکوں. یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے میں کہوں کہ جی پاکستان میں جتنی بھی خواتین ہیں ہماری سب کے کان چھدے ہوئے ہیں. چونکہ ہم جس گھر میں رہتے ہیں ان گھروں میں خواتین کے کان چھدے ہوئے ہیں, تو اس لیے وہ نہیں پھیل رہا کووڈ. تو اتنا ہی رشتہ نکلتا ہے, فی الوقت سائنسی ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ لوگوں کے سوالات کا ہمیشہ سے شکر گزار رہوں گا. یہ تھا سوالات اور اس کے جوابات. جیسے سوال آتے رہیں گے میں کوشش کروں گا اسے جواب دوں. مجھے آج دوستوں نے کہا, بابو نے کہ یار اپنا تعارف بھی کرا دیں. تو میں آپ سے شیئر کروں کہ یہ میں جو ویڈیو پیغام آپ کی نظر کر رہا ہوں, وہ ایک تو میری خواہش ہے آپ سے بات کرنے کی, اپنے دوستوں سے بات کرنے کی, جن کو میں نہیں جانتا ہوں. اس کو مطلب نہ میں ان سے امید کرتا ہوں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں, نہ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کریں. وہ لوگوں سے مشورہ کر لیں. جو دوسرا آدمی ہے جو میرا ویڈیو آگے بھیج رہا ہے اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں تو ٹرسٹ کر لیں. تو مجھے تعارف کرنا مناسب نہیں لگتا کہ میں اپنا تعارف کراؤں کہ میں کون ہوں اور کیا نہیں ہوں. جو میرے احباب ہیں وہ جانتے ہیں, بس اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ باقی ہم سب کا وہ رکھے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت مند رکھے. اللہ میرا, آپ کا, آپ کے چاہنے والوں کا اور ہم سب کا اس کو ریاض میں موجود ایک ایک انسانوں کا حامی و ناصر. فی امان اللہ.